الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر حسان۔ آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں آپ اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر زین۔ آئیے سر زین حدیث پاک پڑھائیے۔ حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت پیاری حدیث پاک پڑھائی۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں، اور اسماء النبی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر دیان۔ آئیے سر دیان اسماء النبی پڑھائیے۔ پیارے بچوں پچھلے اسمبلی میں ہم نے کچھ اسماء النبی یاد کرے تھے، آج اس کے آگے کے اسماء النبی یاد کریں گے۔ ہادن مہدن ہادن مہدن ماہن منجن ماہن منجن ناہن ہادن مہدن ماہن منجن ناہن ہادن
مہدن ماہن منجن ناہن. کس چیز کو یاد ہوگا؟ چلیں سب ایک ساتھ سنا دیں. پیارے بچوں، سردیان نے آپ کا اسماء النبی یاد کروایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں. اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سالم. آئیے سر سالم کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوست کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما. 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 الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائن میں آ کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
جی بچوں ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مکہ کے غیر مسلم بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اپنے ساتھی کو ایک محفوظ جگہ بھیجنے کا حکم دیا. وہ جگہ تھی حبشہ، جہاں کے بادشاہ نجاشی بہت نیک اور عدل و انصاف کرنے والے تھے. تو بچوں آج ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کا خلاصہ پڑھیں گے جو انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کی تھی. انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم پہلے ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جو اللہ پاک کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتی تھی. ہم چوری، ظلم اور بری باتوں میں مبتلا تھے. پھر اللہ پاک نے ہماری قوم میں ایک بندہ بھیجا، ہمارا نبی، جسے ہم پہلے سے جانتے تھے. وہ بہت سچا اور ایماندار تھا. اس نبی نے ہمیں وہ سب بری چیزیں چھوڑنے کا کہا جو ہم کرتے تھے. اس نے ہمیں صرف ایک اللہ پاک کی عبادت سکھائی اور ہمیں ظلم سے روکا. ہم اس نبی پر ایمان لے آئے اور بری چیزوں سے بچنے لگے. اسی وجہ سے ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کر لی اور ہمیں بہت تکلیفیں دی. ہم اپنا وطن چھوڑ کر آپ کی سلطنت کے پاس آئے تاکہ یہاں امن سے رہ سکے، کیونکہ ہمیں یہاں عبادت کرنے اور سکون سے رہنے کی جگہ چاہیے. اب وہ لوگ ہمیں واپس اپنے شہر لے جانے پر مجبور کر رہے ہیں. بچوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے نجاشی بہت متاثر ہوئے. جب مکہ کے سفیروں نے کہا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں تو نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عاجزی سے سورہ مریم کی آیت سنائی اور قرآن پاک کی تلاوت کی. تلاوت قرآن اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں نے نجاشی کے دل کو ہلا دیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رسول ہیں جن کی خوشخبری انجیل میں آئی تھی. نجاشی نے پھر مکہ کے سفیروں کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں محفوظ رہنے کی اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ مسلمان جہاں چاہے امن سے رہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے سکتا. بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1، سچائی اور ادب کے ساتھ بات کرنے سے لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں. نمبر 2، اللہ کی راہ میں قربانی دینا بہادری ہے. کچھ لوگ اپنا گھر وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ عبادت کر سکے. آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم مزید سیکھیں گے. اب میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا یونٹ ہے؟ میتھ. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا میتھ کا یونٹ شروع ہو گیا ہے. چلیں بچوں اپنا میتھ کا یونٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. 22 ملٹیپلائی 1 ایکولس ٹو 22. جی ہاں پیارے بچوں 22. ایک اور سوال دیکھیں. 29 مائنس 7 ایکولس ٹو 22. جی ہاں اس کا جواب بھی 22. چلیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں. 11 پلس 11 22. تینوں کا جواب 22. جی. جی ہاں. اب آئیے بچوں اس نمبر کے بارے میں آپ کو اسلامی انفارمیشن دیتا ہوں. قرآن پاک کے 22ویں پارے میں اللہ پاک نے قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن پاک کے 22ویں پارے میں اللہ پاک نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک 22 جمادی الاخری کو منایا جاتا ہے. کون سی جمادی الاخری کو؟ جی. قرآن پاک میں جنتی صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام 22ویں پارے میں آیا ہے. چلیے اب دوبارہ بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. 10 ملٹیپلائی 10 ایکولس 100. جی ہاں 100. چلیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں. 35 پلس 65
equals 100. चले एक और सवाल। पक्की बात है? जी हाँ, इन तीनों सवाल का जवाब 100 आएगा। शाबाश बच्चों, बहुत खूब। अब इस नंबर के बारे में इस्लामी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान का दिल खुश करना 100 नफली हज से बेहतर है। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स रात को 10 आयतों की तिलावत करता है तो उसके लिए 100 या उससे ज्यादा नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आज हमने 22 और 100 नंबर के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात हासिल की। बच्चों, आज का हमारा यूनिट यहीं खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले यूनिट में मजीद सवालात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, कौन सा यूनिट स्टार्ट हो गया? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें अरबी में क्या कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि सवारियों को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज की जो पहली सवारी का नाम सीखेंगे वो है टैक्सी। क्या है? टैक्सी। तो प्यारे बच्चों, टैक्सी को अरबी में कहते हैं सय्यारतुल उजरा। टैक्सी को अरबी में कहते हैं सय्यारतुल उजरा। क्या कहते हैं? जी, किस किसको याद हो गया ये? एक साथ बता दें। टैक्सी को क्या कहते हैं? जी, अब जो दूसरी सवारी है वो है बस। जी, स्कूल बस कह लें जैसे। तो बस को अरबी में कहते हैं हाफिला। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और टैक्सी को क्या कहते हैं? किसको याद हो गया दोनों? चले मजीद याद कर लेते हैं कुछ। पहले बच्चों, तीसरी सवारी है वो है ट्रक। ट्रक किसने देखा है? जी, ट्रक को अरबी में कहते हैं शाहीनतुन। क्या कहते हैं? ट्रक को अरबी में क्या कहते हैं? ट्रक को अरबी में शाहीनतुन कहते हैं। और टैक्सी को? ट्रक को क्या कहते हैं? और बस को? और ट्रक को? जी, ट्रक को में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप सबको याद हो गया ये? कौन सुनाएगा? जी सुनाए। जी, तो ये बताएं कि बस को अरबी में क्या कहते हैं? हाफिलतुन। और ट्रक को? शाहीनतुन। जी शाबाश, तशरीफ रखें। आप सबको याद हो गए? अब छोटी सी एक्टिविटी कर लें एक। पहले बच्चों, एक्टिविटी में होगा कुछ यूँ, मैं यहाँ पर इन तीनों सवारियों के नाम अरबी में लिखूंगा, आपने उसके सामने उर्दू में लिखने हैं। तो पहली सवारी कौन सी थी हमारी? स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। जी, तो कौन आएगा? जी आप आए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली भाई, ये बताएं सय्यारतुल उजरा को उर्दू में क्या कहते हैं? सीखे जहां। साइंस, मैथ, अखलाकियात, कुरान। क्या बात। चलें तशरीफ रखें। पहले बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है? सही है। अब कौन आएगा जो ये बताए कि हाफिला को उर्दू में क्या कहते हैं? आ जाए। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई, ये बताएं हाफिला तुम को उर्दू में क्या कहते हैं? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां।
جی تشریف رکھیں. پیارے بچوں حافلۃ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیارۃ الاجرہ کو ٹیکسی. جی اب کون آئے گا؟ آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الحادی. عبدالحادی بھائی یہ بتائیں شاحنۃ کو کیا کہتے ہیں؟ جی تشریف رکھیں. پیارے بچوں صحیح لکھا ہے انہوں نے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. پیارے بچوں سیارۃ الاجرہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسی کہتے ہیں. سیارۃ الاجرہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اور حافلۃ ان کو اور شاحنۃ ان کو. جی تو پیارے بچوں آپ سب کو یاد ہو گیا؟ اب آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے اپنی کاپی پہ ان تینوں سواریوں کے نام عربی اور اردو میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سے اگلے یونٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا